انسان اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے. جس کا بیٹا ہے اس کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتا، اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر رہا ہے. اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف جو نسبت کرے گا یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ فہو یعلم، جو دعویٰ کرے اور نسبت کرے اپنے والد کے علاوہ حالانکہ وہ جانتا ہے انہ غیر ابیہ کہ یہ اس کا والد نہیں ہے، فالجنت علیہ حرام، تو اس پہ جنت حرام ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے آباء و اجداد سے اعراض نہ کرو. فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، جو اپنے آباء و اجداد سے اعراض کرتا ہے وہ تو کفر کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کی طرف کرے گا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. یعنی گناہوں میں 55 نمبر پر گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے. اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کرنے میں گویا وہ اپنی والدہ پر تہمت لگا رہا ہے کہ میری والدہ کے ساتھ معاذ اللہ کوئی اور ملا ہوگا، میں اس سے پیدا ہوا ہوں، تو گویا یہ زنا کا الزام لگانا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا خزینہ میں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک کسان شخص تھا، دن بھر مزدوری کرتا رہا، کھیتی باڑی کرتا تھا. اس نے اپنے اولاد کو تعلیم دی اور ایک بیٹے کو اس نے بہت اچھی تعلیم دی. اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا یہاں تک کہ اس کا بچہ کام کاج کے قابل ہو گیا. اتنی تعلیم دی اس بچے کو کہ وہ ایک بینک میں نوکر بن گیا. اب یہ یہاں محنت مزدوری کرتا تھا، اپنے بچے کو بھیجتا اور بیٹا تعلیم حاصل کرتا رہا. عرصہ دراز کے بعد جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا ایک بینک میں نوکری کر رہا ہے تو اس کے باپ کے دل میں آیا چلو میں اپنے بیٹے سے ملنے جاتا ہوں. اب والد ایک دیہاتی شخص تھا اور بیٹا یہاں کراچی میں ایک جگہ بینک کے اندر ملازمت کرتا تھا. تو یہ باپ ملنے کے لیے آ رہا تھا. بیٹے کو اطلاع بھی دی کہ بیٹا میں تم سے ملنے آ رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جان آ جاؤ. اب یہ خود اپنے والد کو لینے نہیں گیا، اپنے نوکر کو آگے بھیجا کہ میرا والد آ رہا ہے، جا کر اسے لے کر آ جاؤ. نوکر اس کے والد کو لے آیا. والد دیہاتی شخص تھا، پانچے اوپر تھے، سر پہ امامہ سا رومال سے باندھا ہوا تھا، چادر کندھے پہ تھی، ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، سیدھا سادہ آدمی تھا. اب جیسے ہی وہ پہنچا اس نے کہا میں بیٹے سے ملتا ہوں. کہا جی بیٹا تو بینک میں ہے. اب یہ والد آیا ملنے کے لیے، جیسے بینک میں داخل ہونے لگا تو بیٹے نے جو دیکھا اس کو تو دیکھ کر اپنے سے دور ایک کرسی پر بیٹھا دیا. تو بینک میں کسی نے کہا یہ کون آیا ہے، اس سے پوچھا. کہا یہ ہمارا پڑوسی ہے، گاؤں میں ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو وہ آیا ہے. تو اپنے قریب نہیں بٹھایا. جب باپ کو اس کا پتہ چلا کہ یہ مجھے اپنا باپ بھی تصور نہیں کرتا، یہ میرا بیٹا مجھے اپنا والد بھی نہیں مانتا اور میرے سے اتنی نفرت کہ مجھے اپنے سے دور بٹھا رہا ہے، وہیں سے وہ دیہاتی شخص اٹھا. کہا ٹھیک ہے اگر تو نے میری نسبت کا انکار کر دیا تو اللہ تجھے اس کی سزا دے گا. وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا، ٹھہرا نہیں اس کے پاس. تو دیکھیں تعلیم باپ نے دی، اس عہدے تک باپ نے پہنچایا، لیکن یہاں پہنچ کر باپ کی نسبت کا انکار کر دیا. کہ دیہاتی تھا تو اسے اچھا نہ لگا کہ یہ پینٹ شرٹ میں کیوں نہیں ہے، اس نے گویا چہرے پہ اس طرح کیوں نہیں پھیرا ہوا، اس کی شکل انگریز کی شکل کیوں نہیں ہے، یہ دیہاتی ہے، چہرے پہ داڑھی پانچے ٹخنوں سے اوپر، تو گویا اس سے میری آج کے الفاظ میں انسلٹ ہوگی، تو اس لیے انکار کر دیا یہ میرا باپ نہیں. تو غیرت مند باپ تھا، اس نے کہا بیٹا آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میرا تیرا رشتہ ختم ہو گیا. پھر اللہ نے اس شخص کو آگے سزا دی، جو اس نے والد سے کیا وہی اس کی اولاد نے اس کے ساتھ برتاؤ رکھا.